ایک وقت میں علی گڑھ کے گرلز ہاسٹل میں جو لڑکیوں کے تکیوں کے نیچے سے جو تصویریں ملتی تھیں، لکھنؤ کا لال باغ کا شراب خانہ جس کی چھت پہ ایک شاعر کی لاش ملی، لوگوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ یہ لاش نہیں ہے، یہ بے ہوش ہو گئے، تو لہذا ان کو لے جا کر کے ایک نزدیکی اسپتال میں علاج کروایا، تو علاج کے دوران معلوم یہ ہوا کہ وہ انتقال کر چکے ہیں۔ وہ چھوٹی موٹی کوئی شخصیت نہیں تھے، اس وقت کے ہندوستان کے پائے کے شاعر تھے جن کو ہم اور آپ مجاز لکھنوی کے نام سے جانتے ہیں۔ وہی مجاز ہیں جن کے بارے میں عصمت چغتائی ایک جگہ پر لکھتی ہیں کہ ایک وقت میں علی گڑھ کے گرلز ہاسٹل میں جو لڑکیوں کے تکیوں کے نیچے سے جو تصویریں ملتی تھیں وہ مجاز صاحب کی ہوا کرتی تھیں۔ علی گڑھ میں مجاز صاحب کی مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ مجاز صاحب نے جو نظر علی گڑھ لکھی وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں آگے چل کے علی گڑھ کا ترانہ تصور ہوئی۔ مجاز صاحب کی مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ لکھنؤ میں ایک بار نرگس جو ایکٹریس تھیں، اس وقت کی مشہور اداکارہ، وہ تشریف لائیں، تو ان سے آٹوگراف لینے کے لیے لوگوں کی لائن لگی ہوئی تھی، لیکن جب پروگرامرز سے انہوں نے مشورہ کیا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ مجاز صاحب نام کا شخص یہاں کہاں رہتے ہیں، تو انہوں نے بڑی حیرت کے ساتھ پوچھا کہ آپ مجاز کو کیسے جانتی ہیں اور مجاز صاحب سے آپ کو کیا رغبت ہے؟ تو انہوں نے یہ عرض کیا کہ دنیا یہاں پر میرا آٹوگراف لینا چاہتی ہے، لیکن لکھنؤ سے ایک شخص ایسا بھی ہے جس کا آٹوگراف میں لینا چاہتی ہوں۔ تو نرگس وہاں پر حاضر ہوئیں اور مجاز صاحب کا آٹوگراف لے کر وہاں سے رخصت ہوئیں۔ تو مجاز کی زندگی کے تمام پہلو ہیں، لیکن مجاز کی جو آخری زندگی کا پہلو ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے آنا چاہیے۔ مجاز صاحب ایک ایسی شخصیت تھے کہ جنہیں ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں شاعری کے تعلق سے مقبولیت حاصل ہوئی، لیکن وہی شاعر اپنے آخری دور میں ایک لکھنؤ کے شراب خانے کی چھت پہ اوندھا منہ پڑا ہوا اپنی زندگی کی جنگ ہار گیا۔ مجاز صاحب اپنی حاضر جوابی کے لیے زیادہ پہچانے گئے علی گڑھ کے تعلق سے۔ ایک بار کا واقعہ مجھے یاد آتا ہے، وہ قصہ یوں تھا کہ نمائش لگی ہوئی تھی اور علی گڑھ کی نمائش بڑی مشہور ہوا کرتی ہے۔ جب وہ نمائش میں پہنچے تو وہاں پر ایک بہت بڑا تالا لگا ہوا تھا، تو تالا جب انہوں نے دیکھا تو اس تالے کو دیکھ کر کے جو طنز کہا انہوں نے وہ کچھ یوں تھا کہ یہ تالا ہے یا اللہ تعالیٰ۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا جو ترانہ ہے بیسیکلی وہ مجاز صاحب کی نظر علی گڑھ ہے۔ نظر علی گڑھ کے جو پورے اشعار ہیں اس میں سے کچھ پر کینچی چلائی گئی، جو شعر ترانے سے الگ ہٹ کر دیے گئے، ان اشعار میں سے میں کچھ شعر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس بزم میں تیغیں کھینچی ہیں، اس بزم میں ساگر توڑے ہیں، اس بزم میں آنکھ بچھائی ہے، اس بزم میں دل تک جوڑے ہیں، اس بزم میں خنجر چومے ہیں، اس بزم میں گر کر تڑپے ہیں، اس بزم میں پی کر جھومے ہیں، آ کر ہزاروں بار یہاں خود آگ ہمیں نے لگائی ہے، پھر سارے جہاں نے دیکھا ہے یہ آگ ہمیں نے بجھائی ہے۔ اس طریقے کا تھا مجاز صاحب۔